اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر قیصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ اسلامی معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں انتہائی اہم موضوع ہے کہ جس سے واقعاً ایک الہی خدائی معاشرہ اور ایک قرآنی معاشرہ، ایک آسمانی معاشرہ جو ہے وہ تعمیر ہو سکتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امید اور آرزو۔ امید اور آرزو ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا خود قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو متعدد مرتبہ اس کے اوپر بات کی ہے کہ جس کا ایک اشارہ آپ سورہ مبارکہ ہجر کی 2 اور 3 آیت میں دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، کہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھائیں اور مزے کریں، اور طویل آرزویں انہیں غافل بنا دیں کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ لہٰذا امید اور آرزو کے اوپر اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں کہ جو بات کرتی ہیں۔ تو اس موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے چاہا کہ اس کے اوپر جو ہے ہم ایک اپنا ویڈیو کلپ جاری کرتے ہیں۔ تو کس قدر اہم ہے یہ موضوع انسانی معاشرے کے لیے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور کیا ہر طرح کی آرزویں اور امیدیں کرنا اور اپنے دل میں ان کو پالنا یہ جائز ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ کچھ آرزویں اور امیدیں ایسی ہیں کہ جو مناسب ہیں، ٹھیک ہیں، جبکہ اس کے برعکس کچھ دوسری آرزویں اور امیدیں جو ہیں وہ بالکل زہر قاتل ہیں، اور ان سے اوائڈ کرنا، بچنا، گریز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں کہ سب سے پہلے امید اور آرزو کی دین میں اہمیت کیا ہے۔ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ امید اور آرزو میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اگر امید اور آرزو نہ ہوتی تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی، اور کوئی مالی اپنے باغ کی باغبانی نہ کرتا، اس کو پانی نہ دیتا، اس کی گوڈی نہ کرتا۔ یہ امیدیں ہی ہیں، یہ آرزویں ہی ہیں کہ جن کی بنیاد پر کیا ہے، جن کی بنیاد پر دنیا قائم ہے۔ لہذا امید اپنی اہمیت میں بذات خود ایک انتہائی اہم بات ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب کون سی امیدیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، کون سی امیدیں ٹھیک ہیں کہ جن کا وابستہ کر لینا، جن کو دلوں میں پالنا، جن کا ہونا ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ ہر وہ امید کہ جو آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں آپ کو مایوسی سے بچا کے رکھے، اس کا کرنا جائز ہے، کیونکہ مایوسی بذات خود اپنی ذات میں شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے دین اسلام میں۔ خداوند متعال مایوسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، تم سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں، جتنی خطائیں ہو گئی ہیں، جتنا تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، جتنی معصیت پروردگار عالم کی ہے، پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ رسول میرے بندوں سے کہہ دو میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لہذا ہر وہ امید کہ جو ہمیں مایوسی کی دلدل سے نکال لے، وہ دین میں اس کا کرنا جائز ہے۔ لہذا امید پہ دنیا قائم ہے۔ اگر امید نہ ہو تو دنیا بذات خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ختم کر دے گی۔ آج کے ماڈرن جو ورلڈ ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظالم اور ڈکٹیٹر اور مستکبر طاقتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں،
جب وہ کسی قوم کو مارنا چاہتی ہیں، جب وہ کسی قوم کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو وہ یہی کرتی ہیں کہ اس سے اس کی امید کو چھین لیتی ہیں۔ قوم سے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، ایسے پروپیگنڈے بنائے جاتے ہیں، قوم نا امید ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، اور جب مایوس ہو جاتی ہے تو خود بخود جو ہے وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو مار دیتی ہے۔ کبھی بھی مایوسی دین اسلام میں نہیں ہے، امید پہ دنیا قائم ہے، اور امید کا رکھنا انتہائی ضروری ہے اور عین عبادت ہے، اور یہ رحمت خدا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہ امید رکھی کس سے جائے، فرمایا گیا کہ جس کسی نے لوگوں سے اور انسانوں سے امیدیں وابستہ کی، عموماً ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں، اور جس کسی نے ذات خدا سے امیدیں وابستہ کی، خدا نے ان کی امیدوں کو پورا کیا، کیونکہ خدا امیدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہر وہ امید کہ جو آپ خدا کو منہا کر کے، منفی کر کے انسانوں سے لگاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان بھی آپ کی امید کو پورا کرتا ہے تو وہ بعون اللہ تعالی کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی مدد اور نصرت سے وہ آپ کی امید کو پورا کرتا ہے، ورنہ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ آپ کی امید کو پورا کر سکے۔ لہذا جہاں پہ ہمیں امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے، اور یہاں پہ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کی امید کو پورا کر دیتا ہے، کہ در حقیقت ایاک نستعین کا جو ایک مفہوم اور ایک معنی ہے وہ یہی ہے کہ مدد تو ہم ذات خدا ہی سے مانگتے ہیں، مگر یہ جو انسان ہماری سم ٹائم مدد کر دیتے ہیں تو یہ انسان کی ذاتی طاقت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ ہماری مدد کرتا ہے، یہ خدا کی عطا کردہ طاقت سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ لہٰذا انسان اگر کسی وقت آپ کی کوئی مدد کرتا ہے تو یہ بھی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، لہٰذا اس کی مدد بھی ذات خدا کی مدد ہے، کیونکہ انسان اپنی ذات میں کچھ نہیں ہے، انسان ذاتاً کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بس اگر کوئی انسان ہماری امید اور آرزو کو پورا کر دیتا ہے تو یہ بھی خدا کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے۔ امیدیں ہمیں ذات خدا سے وابستہ کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم دنیا کی دلدل میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں، ہماری امیدیں اس قدر لمبی ہو جاتی ہیں، آرزویں اس قدر دراز ہو جاتی ہیں کہ جن کا جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، ذات خدا سے ایمان اٹھنے لگ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ لمبی اور دراز امیدیں وابستہ مت کرو۔ یہ امیدیں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولاد آدم امید کے فریب سے بچو، کیونکہ بعض لوگوں نے اپنی امیدیں اس دنیا سے وابستہ کی اور لگائیں لیکن وہ پوری نہ ہوئی۔ انہوں نے گھر بنائے لیکن ان کو ان گھروں میں رہنا نصیب نہ ہوا، انہوں نے مال اکٹھے کیے لیکن وہ مال انہیں کھانا نصیب نہ ہو۔ لہذا لمبی امیدوں سے بچو، طولانی امیدوں سے بچو، یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، خطرناک ہے، نقصان دہ ہے، معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ جب ہماری امیدیں دراز ہو جاتی ہیں تو پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو عموماً ایسا ہو رہا ہے کہ ہم ہر جائز ناجائز طریقے سے اپنی امید کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں بے شک خدا کی معصیت ہوتی ہے تو ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہو جائے، میری امید پوری ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمیں خدا سے ایسی عمر بھی نہیں مانگنی چاہیے کہ جس عمر کے مل جانے پہ ہم آگے چل کر دین سے منحرف ہو جائیں اور خدا کی ذات سے منحرف ہو جائیں۔ وہ عمر ہمارے لیے باعث برکت نہیں، باعث عذاب ہے۔ ایسی امیدیں جو انسان کو خدا کے دین سے کیوں ایسی امیدوں سے روکا گیا؟ فرمایا کہ یہ امیدیں جو ہے یہ چشم بصیرت کو نابینا کر دیتی ہیں، اندھا کر دیتی ہیں، کور کر دیتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اس کے دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، ذات خدا سے اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔
یہ امیدیں اختتام ناپذیر ہیں۔ جو دنیا اور دنیا سے ریلیٹڈ امیدیں ہیں یہ اختتام ناپذیر ہیں۔ کبھی بھی آپ آپ کی ایک امید پوری ہوگی تو دوسری فوراً اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہ جو جڑی ہوئی ہے وہ سر اٹھا لے گی۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں امید تو ہونی چاہیے لیکن ایسی امیدیں کہ جو آپ کو معصیت پروردگار کی طرف دعوت دیں، ان سے ہمیں بچے رہنا چاہیے۔ لہٰذا امید اور آرزو کے اس موضوع میں کے نتیجے میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہمیں ایسے جینا چاہیے کہ ہم نے تا قیام قیامت اسی دنیا میں رہنا ہے۔ ایسی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم نے کبھی نہیں مرنا، ہم نے ہمیشہ ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے اور زندہ رہنا ہے۔ لیکن جب اپنی موت کے بارے میں فکر کریں اور آخرت کے بارے میں فکر کریں تو ایسے سوچنا چاہیے کہ جیسے ہمیں اگلی سانس بھی نہیں آئے گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں نے کبھی اپنی آنکھ کو نہیں کھولا مگر اس عالم میں کہ میں یہ سوچتا ہوں اور اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ مجھے آنکھ بند کرنے سے پہلے پروردگار عالم میری روح کو قبض کر لے گا۔ لہٰذا امیدیں ہونی چاہیے، امید کا ہونا دنیا میں ضروری ہے۔ امید نہ ہو تو دنیا نہیں چل سکتی، لیکن ہر وہ امید کے جو آپ کو معصیت پروردگار کی طرف دعوت دے، ہر وہ امید کو جو ظلم اور بربریت اور ڈکٹیٹرشپ اور لوٹنے اور مارنے اور معاشرے کو تباہ کرنے اور فساد برپا کرنے کی دعوت دے، اس سے ہمیں گریز کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں سے قرار دے اور ہمیں اپنے معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کی توفیق